پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ محمود جالود کی ہونٹوں پر ایک عجیب سا تبسم بکھر گیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، خیر اس طرح تمہارے ایک درینہ دوست کا پتہ تو چل گیا۔ تم نے یقیناً اسے میک اپ میں نہیں پہچانا ہوگا، غالباً وہ لندن ہی سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مجھے شدید حیرت ہے مسٹر جالود کہ یہ شخص یہاں تک کس طرح پہنچا۔ وہ امریکہ کے ایک خطرناک محکمے کا رکن ہے۔ CIA کے بارے میں تمہاری معلومات بھی خاصی وسیع ہوں گی۔ یہ لوگ بہت ذہین و عیار ہوتے ہیں۔ تمہارے خیال میں یہ شخص تنہا ہوگا؟ محمود جالود نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اغوا شدہ لوگوں میں سے اس کے کچھ دوسرے ساتھی بھی ہوں گے۔ ویسے میں پارکر کی بات سے متفق ہوں کہ اس نے ہائی جیکنگ کے دوران کوئی مزاحمت نہیں کی، اور یہ بات میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ CIA کا رکن ہونے کی حیثیت سے اس نے اس سلسلے میں کوئی غیر معمولی حرکت نہیں کی۔ حالات کا یہ بڑا عجیب پہلو ہے۔ محمود جالود کے چہرے پر فکر کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرزنے لگی تھی۔ اسے موقع نہیں مل سکا۔ آپ کے ساتھیوں کی مستعدی قابل تعریف تھی۔ میں تو صرف اس بات پر حیران ہوں کہ آخر یہ میرے راستے پر کیسے لگ گیا۔ بیروت میں یقیناً اس نے میری گرفتاری کے لیے کوئی معقول انتظام کیا ہوگا۔ ہاں، اس کے امکانات ہیں، محمود جالود نے کہا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اینی پارکر کے بارے میں میرا رویہ ٹھیک تھا، بے حد شاندار۔ میں اپنے جذبات کا صحیح اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ کا ایک ایک لفظ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ تمہیں اس لڑکی سے کوئی دلچسپی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے اس نسل کے ایک ایک فرد سے نفرت ہے۔ میں نے اس طرح جواب دیا کہ میرے الفاظ کی تپش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مجھے یقین ہے علی کہ بہت جلد ہمارے گروہ میں ایک ایسے جانباز کا اضافہ ہونے والا ہے جس کے کارنامے یہودیوں کو لرزہ بر اندام کر دیں گے۔ آؤ اب تمہارے دوست ہاورڈ سے بات کریں۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس طرف بڑھ گیا جہاں ہاورڈ بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو مسٹر تھریشر، کیسے مزاج ہیں؟ محمود جالود کا لہجہ بظاہر شگفتہ تھا، لیکن اس میں پوشیدہ زہرناکی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صبح ہونے والی ہے، شام کی سیاہی صبح کی روشنی سے گریزاں ہے اور سورج کی آمد ہے۔ ہاورڈ نے اس طرح کہا جیسے کوئی فلسفی اظہار خیال کر رہا ہو۔ شاید آپ کوئی نظم کہہ رہے ہیں مسٹر ہاورڈ۔ میکائل پارکر نے آپ کا تعارف کرا دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ ہم تو اس قدر عظیم شخصیت سے بے خبر رہتے۔ محمود جالود نے کہا، گریگوری پیک اور سیسل بی ڈینیل کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہاورڈ نے سوال کیا۔ وہ مسلسل اپنی ذات پر نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہی جو آپ کا اور میکائل پارکر کا ہے۔ جالود کہکا مار کر ہنس پڑا۔ پھر یقیناً سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی۔ آلو $10، مولی $5 اور گول کدو۔ ہاورڈ کی باتیں بے ربط تھیں، مگر سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ وہ فریب دینے کی آخری کوشش کر رہا ہے۔ یہ اداکاری تم جیسے آدمی کو زیب نہیں دیتی۔ آخر تم کب تک اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے رہو گے؟ اب اپنے مصنوعی خول سے باہر نکل آؤ مسٹر ہاورڈ۔ ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اب آپ سونے کے باؤ سنیے، ہاورڈ نے کہا۔ اس نے جالود کی کسی بات کو بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ بہتر ہے آپ اپنے خور ساختہ ریڈیو سے بازار کے باؤ نشر کرتے رہیں۔ ہماری نظر میں آپ کی حیثیت ان عام لوگوں سے زیادہ نہیں ہے جو اس طیارے میں موجود ہیں۔ آپ کے ان ساتھیوں سے بھی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو اسی طیارے میں سفر کر رہے ہیں۔ اچانک جالود کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مڑتے ہوئے کہا، طیارے کو تھوڑی دیر بعد ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جائے۔ جالود کی یہ ضرب بہت زیادہ اثر انگیز ثابت ہوئی تھی۔ میں نے ایک نگاہ میں ہاورڈ کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تھے۔ دوسرے لمحے وہ برائی ہوئی آواز میں بولا، سنو میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ۔ جالود رک گیا۔ فرمائیے مسٹر ہاورڈ، کیا اس احمقانہ تاجر نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا؟ وہ ایک بااثر شخص ہے۔ پارکر اسرائیلی حکومت کو تمہارے مطالبات ماننے کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ ہاورڈ اب اپنی حیثیت میں گفتگو کر رہا تھا۔ شاید آپ کا ذہنی توازن درست ہو گیا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ تم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرو۔ ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جانوں کے زیان سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ طیارے میں آپ کے کتنے ساتھی ہیں مسٹر ہاورڈ؟ جالود نے پوچھا۔ 3، فوکر، مائیکل اور برانس۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں۔
علی یار خان کی گرفتاری کے انتظامات کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ان باتوں سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، ہاورڈ نے کہا۔ بہت زیادہ دلچسپی ہے مسٹر اولیو ہاورڈ، کیونکہ اب علی یار خان کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ اب تفصیلات بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہارے پاس موجود تو ہے، پھر بھی ہماری دلچسپی کے لیے، محمود جالود نے کہا۔ ہاورڈ خونی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ معاملہ تمہارے مشن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ امریکہ میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے، وہاں کے مسلمان بھی اپنے مذہبی فرائض اسی طرح انجام دیتے ہیں جس طرح یہودی۔ ایبرن ہال میں یہودی اجتماع مخصوص لوگوں کے لیے تھا۔ یہ خود وہاں گیا اور تقریر کر کے یہودیوں کے مذہب کی دھجیاں اڑا دی۔ اس نے اتنی اشتعال انگیز باتیں کی کہ چند یہودی نوجوان اس کے دشمن ہو گئے اور پھر انہوں نے اس کے خلاف انتہائی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں اس نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کئی دوسرے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا اتنے جرائم کے بعد بھی یہ حکومت امریکہ کا مجرم نہیں ہے؟ بولتے رہیے مسٹر ہاورڈ، محمود جالود نے کہا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا کہ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ معاملہ اس معاملے سے بالکل مختلف ہے۔ لندن میں آپ مسٹر علی کے خلاف کیا کرتے رہے ہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ بہرحال میں بہت مختصر وقت میں اس تک پہنچا، ورنہ حالات مختلف ہوتے۔ شاید تم لوگ یہ طیارہ اغوا بھی نہ کر سکتے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہوتا۔ بیروت میں کیا بندوبست تھا؟ وہاں طیارے سے اترتے ہی اسے گرفتار کر لیا جاتا اور پھر سارا کھیل ختم ہو جاتا، ہاورڈ نے جواب دیا۔ شکریہ مسٹر ہاورڈ، ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم کرنا ہے۔ اب آپ آرام کریں، مگر ایک بات اور، آپ نے مسٹر علی پر حملہ کرنے کی حماقت کیوں کی تھی؟ جالود نے پوچھا۔ بس انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی حماقت ہو ہی جاتی ہے، اور میں شاید جنجلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے اور اب اس کی گرفتاری ممکن نہیں رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ دیوانگی کی آڑ لے کر اسے قتل کر دوں، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ سچ بولنے پر تمہارا مزید شکریہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ اپنی اس احمقانہ کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، اور علی نے آپ کا ذہنی توازن مکمل طور پر درست کر دیا۔ آؤ علی، یہ کہہ کر جالود مڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میں اولیو ہاورڈ کے الفاظ پر اپنے جسم میں ہولناک سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا، گویا بیروت ایئرپورٹ پر میری اس تمام کارروائی کا اختتام ہونے والا تھا۔ کیسا اذیت ناک لمحہ ہوتا کہ میں اپنی تمام تر کوششوں میں وہاں پہنچ کر ناکام ہو جاتا، لیکن دوسرے ہی لمحے جان دینے کا وہی دل نشیں تصور میرے ذہن میں ابھر آیا۔ یہ تو کوئی خاص بات نہیں تھی، قدرت نے ہر جگہ میری مدد کی تھی، ورنہ امریکہ جیسے ملک میں ایک بے سہارا مجرم کیا حیثیت رکھتا تھا۔ پھر میں امریکہ سے لندن تک بخیریت پہنچا، اور جب وہاں سے نکلا اور دشمنوں نے اپنا کام پورا کر لیا، تب بھی قدرت نے میری مدد کی اور طیارہ ہائی جیک ہو گیا۔ میرے دل میں جذبہ ایمان کچھ اور فروزاں ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں جن راہوں پر گامزن ہوں وہ نیکی کے راستے ہیں، اور اسی لیے دستے غیب میرے سر پر سایہ فگن ہے۔ بس یہی تصور تھا جو مایوسیوں کے اندھیروں میں بھی کسی فانوس کی مانند جل رہا تھا، اور اسی تصور نے خارزار حیات میں بھی مجھے یہ احساس بخشا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے لالا و گل بچھے ہوئے ہیں، اور میں سبک روی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس وقت تقریباً 12:30 بجے تھے جب ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا نظر آیا اور اسی جانب بڑھنے لگا جہاں پہلے روز خوراک گرائی گئی تھی۔ ہر چند کے یہ معمول کے مطابق تھا، اور اس بات کے روشن امکانات تھے کہ ہیلی کاپٹر کا کام صرف خوراک گرانا ہے، وہ کسی دوسری کارروائی کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اس کے باوجود محمود جالود کے تمام ساتھی ہوشیار تھے۔ سٹین گننے اور مشین گننے لیے وہ ہیلی کاپٹر کی جانب نگراں تھے۔ ہیلی کاپٹر سے خوراک کے تھیلے گرائے گئے، پھر وہ جدھر سے آیا تھا اسی طرف واپس چلا گیا۔ خوراک حاصل کر لی گئی، وہی تمام چیزیں تھیں جو پہلے روز مہیا کی گئی تھی۔ سارا سامان خورد و نوش مسافروں میں تقسیم کر دیا گیا، پھر بھی خوراک کا معقول انتظام نہیں تھا۔ بھوکے مسافروں کو جو کچھ دیا گیا انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ ہم لوگ بھی بھوکے تھے، چنانچہ ستارہ کیف نے مجاہدین میں خوراک تقسیم کرنے کا انتظام کیا۔ یہ خوراک نہایت مختصر تھی۔ ہیلی کاپٹر سے بھیجی گئی خوراک مجاہدین نے اپنے لیے حاصل نہیں کی تھی، حالانکہ اس میں بہترین اشیاء موجود تھیں۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو محمود جالود نے مسکراتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں علی، ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہم اگر سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے بھی کھا کر گزارا کر سکے تو کریں گے، مگر ان کی فراہم کی ہوئی غذا قبول نہیں کریں گے۔ اس میں ہمارے لیے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں ان لوگوں کے درمیان رہ کر بہت کچھ سیکھ رہا تھا۔ اس وقت شام کے تقریباً 3 بجے تھے جب ہمیں ایک حیرت ناک واقعے سے دوچار ہونا پڑا،
ओलियो हावर्ड अब भी उसी जगह बैठा हुआ था जहां उसे जहाज से उतार कर बिठाया गया था। फिर अचानक हमारी नजरें उसकी जानिब उठी तो वो औंधा पड़ा हुआ था। मैं और सईद भागते हुए उसके पास पहुंचे। इसे क्या हुआ? सईद ने तखय्युर आमेज लहजे में कहा और इसके साथ ही ओलियो हावर्ड को शानों से पकड़कर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो एक जानिब लुढ़क गया। ओ, क्या ये मर गया? मैंने सवाल किया। पता नहीं, तुम 1 मिनट यहाँ रुको, मैं जरा खातिम हसानी को बुला लाऊं, सईद ने कहा और एक जानिब दौड़ता हुआ चला गया। उसी वक्त तैयारे से एक हाईजैकर उतरता नजर आया। ये भी महमूद जालोद की तरफ जा रहा था। मैं खामोशी से इस भाग दौड़ को देखता रहा। हातिम हसानी, जिसे मैं पहले भी देख चुका था, हावर्ड के पास पहुंचा और उसका मुआयना करने लगा। काफी देर तक वो हावर्ड के दिल की धड़कनों का जायजा लेता रहा। मैं और सईद उसके बोलने का इंतजार करते रहे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ बेहोश हुआ है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि तैयारे से उतरने वाले हाईजैकर के जरिए ये चौंका देने वाली इत्तला भी हम तक पहुंच गई कि तैयारे के तकरीबन तमाम मुसाफिर बेहोश हो चुके थे। दूसरी जानिब इमारत में एयर होस्टेस और पायलट भी बेहोश पड़े हुए थे। महमूद जालोद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुझे इशारे से करीब बुलाया। क्या ख्याल है मिस्टर अली, देख लिया आपने तमाशा? ओह, मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या ये खुराक, मेरा मतलब है ये लोग इस खुराक के इस्तेमाल से बेहोश हो गए हैं। हैरत की ज्यादती के सबब अल्फाज मेरी जुबान से टूट कर अदा हो रहे थे। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आप? महमूद जालोद ने हंसते हुए कहा, इसका मकसद है कि यहूदियों ने अपने तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर डाली। उन्हें यकीन होगा कि तैयारा अगवा करने वाले हाईजैकर्स भी यही खुराक इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये बात तय हो चुकी है कि अनकरीब उन लोगों की तरफ से कोई नई कार्रवाई होने वाली है, यकीनन, और उन्हें इस कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये कहकर महमूद जालोद ने अपने साथियों को हिदायत दी कि वो हर गुजरने वाले लम्हे से होशियार रहें। तकरीबन आधे घंटे के बाद 3 हेलीकॉप्टर फजा में प्रवास करते नजर आए और महमूद जालोद के होंठों से हल्की सी सीटी की आवाज उभरी। ये तीनों हेलीकॉप्टर आन की आन में हमारे सरों पर पहुंच गए और काफी नीची प्रवास करके उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो मुतमईन अंदाज में हमसे सिर्फ थोड़े फासले पर उतर गए। हर हेलीकॉप्टर में 4 अफराद थे जो पूरी तरह मुसल्लह थे। ये लोग तेजी से हमारी तरफ दौड़े। उसी वक्त महमूद जालोद के साथियों ने उन पर स्टेन गनों से गोलियों की बारिश शुरू कर दी। ये तमाम अफराद ऐसी जगह थे जहां कुर्बो जवार में उनके लिए कोई जाय पनाह न थी। फिदाइन की गोलियों ने उन्हें भून कर रख दिया। देखते ही देखते उनके खून उगलते हुए जिस्म रेत पर तड़प रहे थे। महमूद जालोद के इशारे पर मार्टर गनों से हेलीकॉप्टरों पर भी गोले फेंके गए और हेलीकॉप्टर वहीं खड़े खड़े तबाह हो गए। इसके बाद वायरलेस पर उन लोगों से राब्ता कायम किया गया। महमूद जालोद की बारोब आवाज उभरी, आप लोगों की तरफ से बदमुआमलगी का आगाज हो चुका है, इसलिए हम भी अपनी कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। तुम्हारी भेजी हुई नशा आवर गजा किसी मुजाहिद ने इस्तेमाल नहीं की। ये जानकर तुम्हें यकीनन दिली सदमा होगा। बहरहाल तुम लोगों को सिर्फ 4 घंटे दिए जा रहे हैं। इस दौरान हमारे साथी हर कीमत पर यहाँ पहुँच जाने चाहिए। इस वक्त 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 7:50 पर हम अपने मुतालबे की अमली शक्ल देखना चाहते हैं, वरना 51वें मिनट पर तैयारा उड़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं गुफ्तगू का ये सिलसिला कतई तौर पर मुनक़ता कर रहा हूँ। अब इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी। जालोद ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया और मुजाहिदीन दूसरी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए। खंडरनुमा इमारत से पायलट और एयर होस्टेस को लाकर तैयारे में बंद कर दिया गया। इसके साथ ही तैयारे के तमाम सिस्टम चेक किए गए और डायनामाइट दुरुस्त कर दिए गए। तकरीबन 7 बजे महमूद जालोद, सईद, सतारा कैफ और दूसरे 2 मुजाहिदीन एक जगह जमा हो गए। जालोद के चेहरे पर पत्थरों की सी सख्ती थी। उसने मुझे तलब करते हुए कहा, अली यार खान, हमें से हर शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आपसे अकीदत रखता है। हमारी दुआ है कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और फलस्तीनी मकसद की तामील में कारहाय नुमाया अंजाम दें। सूरत हाल इस नाजुक मोड़ पर आ गई है जहां तकदीर अपना आखिरी फैसला करेगी, लेकिन मैंने अपने साथियों के मशवरे से कुछ और फैसले किए हैं। वो क्या? मैंने मुस्तरिब होकर पूछा। हम आपकी जिंदगी महफूज करना चाहते हैं। अगर इन लोगों ने हमारा मुतालिबा तस्लीम नहीं किया तो तैयारा मुसाफिरों समेत उड़ा दिया जाएगा। लेकिन इन मुसाफिरों में से हम कुछ ऐसे मुसाफिरों को आज़ाद करने का फैसला कर चुके हैं जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से है। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल होंगे। आप उन आज़ाद होने वाले मुसाफिरों में होंगे। मिस्टर आरमार की हैसियत से आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, क्योंकि हावर्ड और इसके साथी तैयारे के साथ तबाह हो चुके होंगे और आपकी निशानदेही करने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा।
آپ ان لوگوں میں شامل رہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہودی لڑکی آپ کی بہترین مددگار ثابت ہوگی۔ کسی مناسب موقع پر آپ بیروت نکل جائیں، اس طرح آپ کو مزید آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ آپ کا سامان طیارے کے ساتھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ خود کو بیروت کا باشندہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ بیروت پہنچ کر آپ ایک مخصوص پتے پر جائیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہاں سے آپ کو تنظیم کے رہنماؤں تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور آپ لوگ، میں نے جذباتی لہجے میں پوچھا، ہم جب کسی مشن پر نکلتے ہیں تو یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری مشن ہے۔ اس کے بعد اگر زندگی بچ جاتی ہے تو اسے خوشبختی تصور کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ ہم لوگ اردن کی طرف نکلنے کی کوشش کریں گے۔ موت کے خونی ہاتھوں سے محفوظ رہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ کام آ گئے تو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیے گا۔ یہ کہتے کہتے محمود جالود کی آواز جذباتی ہو گئی تھی۔ اس آہنی انسان کے چہرے پر احساس کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ لیکن مسٹر جالود، میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جالود نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی گنجائش نہیں ہے مسٹر علی، برائے کرم ہم سے تعاون کریں۔ مجبوراً میں خاموش ہو گیا۔ گزرنے والا ہر لمحہ سنسنی خیز تھا اور ایک ایک پل کسی خوفناک حادثے کا منتظر تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ 7:40 پر ان مسافروں کو نیچے اتار لیا گیا جنہیں آزادی دی جانے والی تھی۔ دوسرے مسافر اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ ہاورڈ کو طیارے میں پہنچا دیا گیا۔ اچانک 7:45 پر صورتحال بدل گئی۔ 9 افراد برق رفتاری کے ساتھ طیارے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ روشنیاں ان کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ان میں 8 افراد وہ قیدی تھے جنہیں تل ابیب جیل سے رہا کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک اسرائیلی میجر تھا جو مسافروں کی رہائی کی نگرانی کرنے اور دوسرے معاملات طے کرنے آیا تھا۔ محمود جالود نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ اسرائیلی میجر کو نرغے میں لے لیا گیا تھا۔ جالود نے اسرائیلی میجر سے بات چیت شروع کر دی۔ وعدے کے مطابق چند افراد کے علاوہ طیارے کے تمام مسافروں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں میجر، محمود جالود نے بلند آواز میں کہا۔ چند افراد کے علاوہ؟ میجر نے چونک کر کہا۔ آخر اس بات سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ چند افراد یرغمال کے طور پر ہمارے ساتھ دمشق جائیں گے۔ یہ طیارہ ہمیں دمشق پہنچا دے گا، وہاں سے اسے تیل دیا جائے گا اور یرغمال مسافروں سمیت اسے بیروت جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ ہم نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ امریکن CIA کا ایک رکن اولیو ہاورڈ اور اس کے 3 ساتھی، میکائل پارکر کی بیٹی اینی پارکر اور 2 تاجر جن کا تعلق بیروت سے ہے۔ دیر کرنا بے مقصد ہوگا۔ میں مطلوبہ افراد کے سوا تمام مسافروں کو جہاز سے باہر بھیجتا ہوں۔ آپ انہیں لے جانے کی تیاریاں کریں۔ مسافر اپنا سامان بیروت سے حاصل کر سکیں گے کیونکہ اسے اتارنے کا وقت نہیں ہے۔ میجر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی سلسلے میں کسی ہیلو حجت کا امکان نہیں تھا۔ اس کے بعد ہنگامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ قیدی مسافر رہائی کی خبر سن کر مسرت سے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ بے تحاشا نیچے اتر کر دوڑ رہے تھے۔ پھر آن کی آن میں طیارہ خالی ہو گیا۔ ہاورڈ اور اس کے ساتھیوں اینی پارکر اور ان 2 تاجروں کو سٹین گنوں سے کور کر لیا گیا تھا۔ وہ سب خاموش تھے۔ پائلٹ انجن سٹارٹ کرنے لگے۔ مسافر دور چلے گئے تھے اور ڈائنامائٹ ہٹا لیے گئے تھے۔ اس طرح 56 گھنٹے کے بعد یہ طیارہ ایک بار پھر فضا میں بلند ہو گیا۔ ہائی جیکرز اور وہ مسلمان قیدی جو رہا ہو کر آئے تھے بے حد مسرور تھے۔ محمود جالود نے میرا ان قیدیوں سے تعارف کرایا اور سب نے نہایت خلوص کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اینی ان تمام باتوں کو بہت غور اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تعجب کے آثار تھے۔ پھر جب میں اس کے برابر آ کر بیٹھا تو اس نے بڑی رازداری سے پوچھا، پیڈرو، کیا تمہارے ان لوگوں سے گہرے تعلقات ہیں؟ بہت گہرے ڈارلنگ، تمہارے تصور سے بھی زیادہ گہرے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ اس کی حیرت برقرار تھی۔ وہ اس طرح کہ میں ان لوگوں کا ہم مذہب ہوں۔ بالآخر حقیقت میری زبان پر آ ہی گئی۔ مسلمان؟ وہ چیخ پڑی۔ بے شک، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اینی پارکر کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایسے، یہ کہہ کر میں نے چہرے سے ماسک اتار دیا۔ اس کے نیچے پنگلی کا میک اپ موجود تھا جسے دیکھ کر اینی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کے بعد میں فوراً ہی اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ پھر جب میں منہ دھو کر واپس آیا تو اینی کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ بس وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد اس نے دیوانہ وار چیخنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے میرے پاپا کے پاس پہنچا دو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی، مجھے میرے پاپا کے پاس پہنچا دو، تم میرے پاس آ جاؤ بیبی، میں تمہارے پاپا کا دوست ہوں، فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے پاپا کے پاس لے جاؤں گا،
اولیو ہاورڈ نے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا۔ اینی وحشت زدہ انداز میں اٹھی اور ہاورڈ کے پاس چلی گئی۔ خس کم جہاں پاک، میں نے دوسری نشست پر بیٹھتے ہوئے سعید عاطف سے کہا اور ستارہ مسکرانے لگی۔ دمشق تک کا سفر مختصر مگر بے حد دلچسپ تھا۔ طیارے کے دمشق پہنچنے کی اطلاع دمشق ایئرپورٹ کو مل چکی تھی، اس لیے وہاں تمام حفاظتی انتظامات کر لیے گئے تھے۔ طیارہ رن وے پر اتر گیا، وہاں پولیس موجود تھی۔ فوراً ہی طیارے کو تحویل میں لے لیا گیا اور ہمیں ایک فوجی گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ اولیو ہاورڈ اور دوسرے لوگوں کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔